بالکل جی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے خاوند اور بیوی کی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں بھی بے شمار وظائف موجود ہیں، بے حساب، کہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دے: اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ بھی سن لے: اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت کو ڈال دے، ہمارے دل کے اندر سے بغض اور دوریاں دور کر دے۔ جب کسی بھی معاملے کے اندر، یاد رکھ لیں، کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، آپ کا اچھا دوست ہے، اچھا آپ کا ہوسٹ ہے، آپ کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، کیا ہو گیا جی، ساری زندگی جدائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں سوچنا۔ خامد ہے، چاہتا ہے میرا گھر بس جائے، میرا گھر نہ اجڑے، تو یہ دعا پڑھا کرے: اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر صلح کو کر دے، ہمارے دلوں کو صلح کی طرف مائل کر دے۔ میرے بھائیوں، جب ہم وظائف کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہماری زندگی کی ہر پریشانی کا حل انہی وظائف کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، نہیں میرے بھائیوں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف کے اندر ہی بیان کر دیا ہے۔ وظائف کے اندر اتنے وظیفے بتلائے میرے بھائیوں، ہم دعاؤں کو ہم تو یاد نہیں نہ کرتے، ہم تو سن سن کے دعائیں۔ قرآن کے اندر سارا قرآن وظائف سے بھرا پڑا، احادیث کے اندر ساری احادیث وظائف سے بھری پڑی۔ جب قرآن و حدیث بھی موجود ہیں، پھر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم پیروں کے پیچھے جائیں، ہم فقیروں کے پیچھے جائیں؟ اچھا جی، دھاگا باندھ لیں، آپ کی صلح ہو جائے گی۔ اچھا جی، گلے کے اندر تعویذ لٹکا لیں، آپ کی صلح ہو جائے گی۔ واہ بھائی واہ! قرآن و حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرکا، جس نے ایسا کام بھی کیا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ شرک کیا، کیسے کیا شرک؟ بھائیو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اس نے شرک ایسے کیا کہ اس کا تعویذ کے اوپر ایمان آ جاتا ہے، تعویذ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہٹ جاتا ہے، یہی شرک ہے۔ اور شرک کون سا ہے؟ اور کیا ہے شرک؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم ان تعویذ کو، ان گنڈوں کو، ہر چیز کو، کونڈو کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اذکار سے، وظائف سے اپنی زندگی کو مبرہ کر رہے، اپنی زندگی کو وظائف کے ساتھ پختہ کر لیں۔ اللہ کی قسم، ہماری ہر مشکل کا حل اسی کے اندر موجود ہے، جس وقت ہم وظائف کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں جی، صلح نہیں ہو رہی، اب کسی کے پاس چلے گئے، جی صلح کروا دے، وہ آدمی یہ چاہے گا کہ ان کا گھر برباد ہو جائے۔ کئی بندے کئی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت، غالب اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یہی چاہیں گے جی ان کا گھر برباد ہو جائے۔ آپ خود کریں، آپ خود عمل کریں، دم کرنا ہو خود کریں۔ خود کا جو اثر ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اسی بات کو ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ہوسٹ منیر حمزہ ساجد، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔